بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین وبعد۔ ترجمۃ الباب ہے سنن نسائی کی قسط نمبر 54 اور ابواب صلاۃ العیدین سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ ترجمۃ الباب ہے الجلوس بین الخطبتین والسکوت فیہ، دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا عیدین میں اور اس میں خاموش رہنا یہ مشروع ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں اور روایت کے راوی ہیں حضرت کے استاذ قتیبہ، اور روایت ہے عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم فيها ثم قام، یہ ہے ثم يقعد قعدة لا يتكلم فيها ثم قام، تو لا يتكلم فيها سے السکوت اور ثم يقعد قعدة سے الجلوس ثابت ہو گیا۔ فخطب خطبة أخرى فمن خبرك ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب قاعدا فلا تصدقه، یہ حدیث بھی رباعیات مصنف میں سے ہے۔ پہلے ہیں قتیبہ، پھر ہیں ابو عوانہ، تیسرے ہیں سماک اور چوتھے ہیں جابر بن سمورہ۔ تو امام نسائی اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 4 واسطے ہیں۔ یہ 94 نمبر کی رباعی حدیث ہے اور یہ عالی سند نسائی کے اعتبار سے سمجھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے القراءۃ فی الخطبۃ الثانیہ، دوسرے خطبے میں بطور تذکیر وعظ و نصیحت کے قرآن کریم کی آیات کو پڑھ لیا جائے، بقصد تلاوت نہیں بلکہ بقصد وعظ، موعظت، نصیحت، تذکیر کے۔ روایت محمد بن بشار کے حوالے سے سیدنا جابر بن سمورہ ہی کے ہے رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم، اب آیا ترجمۃ الباب ويقرأ آیات ويذكر الله عز وجل وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، قصدا کا معنی اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبہ، اس طریقے کی بات جمعہ کے ابواب میں بھی گزر چکی ہے کہ اگرچہ تکمیل اور اتمام خطبہ نہ ہوا ہو، دوران خطبہ کوئی ضرورت یا امر عارض پیش آ جائے تو چونکہ خطبہ نماز کی طرح نہیں ہے لہذا انقطاع اس کا کیا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے اعادہ خطبہ کی ضرورت نہیں ہے، تو امام منبر سے اتر جائے خطبے سے فارغ ہونے سے پہلے اور پھر چلا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے اب استیناف، اعادہ، بنا یہ سب کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ روایت ہے یعقوب ابن ابراہیم کی اور جا رہی ہے روایت عن ابن بریدۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، یہ ہے روایت الابن عن الاب، بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر یخطب اذ اقبل الحسن والحسین علیہما الصلاة والسلام علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعثران فنزل وحملہما، یہ آ گیا دیکھو، فنزل وحملہما فقال صدق اللہ تعالی انما اموالکم واولادکم فتنہ رأیت هذین یمشیان ویعثران فی قمیصیہما فلم اصبر حتی نزلت فحملتہما۔ یہ حدیث پر اس سے پہلے جمعہ کے ابواب میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اس میں اگر آپ اسکرین پر نظر ڈالیں گے تو ایک راوی نظر آ رہے ہیں ابو تمیلہ تصغیر کے ساتھ، ان کا نام تھا یحییٰ ابن واضح الانصاری مولاہم المروزی،
اور ابو تمیلہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں، اور یہ استاذ ہیں امام احمد کے، اسحاق ابن راہوئی وغیرہ کے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے موعظۃ الامام النساء بعد الفراغ من الخطبہ وحثہن علی الصدقہ۔ خطبے سے فارغ ہو گیا تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، بلکہ فرمانا چاہتے ہیں امام خطبے سے فارغ ہو کر باقاعدہ الگ سے عورتوں کے لیے تذکیری مجلس یا موعظت و نصیحت کر سکتا ہے، اور زمانے کے تقاضے کے مطابق کوئی خاص چیز کی طرف ان کو توجہ دلا سکتا ہے۔ ہمارے زمانے میں اس کو اس طرح ثابت کریں گے کہ اگرچہ خطبہ ہو گیا ہو اور جمعہ سے پہلے گفتگو بھی ہوئی ہو، تقریر بھی ہوئی ہو، پھر جمعہ کے بعد اور کوئی بات کرنا ہے، بیان کرنا ہے، اور کوئی وعظ کرنا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عمرو بن علی کے حوالے سے روایت جا رہی ہے، سمعت ابن عباس قال له رجل شہدت الخروج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم ولولا مکانی منہ ما شہدتہ، یعنی من صغرہ، میں چھوٹا تھا اس لیے مجھ کو جانے کی اجازت نہ ملتی، لیکن چونکہ میری قرابت تھی، مکانتی، ابو داؤد میں ہے لولا منزلتی منہ ما شہدتہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو منع فرما دیتے اس لیے کہ میں چھوٹا تھا، لیکن چونکہ رشتہ داری تھی، بہت اقرب تھا میں، اس لیے حضور مجھ کو واپس نہیں کرتے تھے، مجھ کو قریب کرتے تھے، ساتھ میں لے بھی جاتے تھے۔ اتل علم الذی عند داری کثیر ابن السلط، یہ جملہ مستانفہ ہے جس میں انہوں نے حضور کو عید کے موقع پر جو کرتے ہوئے دیکھا، تو شہدت الخروج ای شہدت الخروج للعید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ترجمہ ہم لوگ کریں گے۔ دیکھو، بچوں کا عیدگاہ کی طرف نکلنا، اس کا کیا حکم ہے؟ ابن بطال مالکی، جن کی شرح سے بخاری پڑھانے والے اور پڑھنے والوں کو استغنا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، ابن بطال نے جس انداز میں بخاری کو حل فرمایا ہے فتح الباری اور عمدۃ القاری کے بعد، اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ تو بچوں کا عیدگاہ کے لیے نکلنا یہ تب تو جائز ہے جب بچہ ضابط ہو، اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہو، لہو و لعب سے نماز کو سمجھ سکتا ہو، اور نماز کو فاسد کرنے والی چیزوں سے خود بھی بچتا ہو اور لوگوں کو بھی بچاتا ہو، جیسے ابن عباس کا معاملہ ہے۔ مختصراً کہیں گے صبی ممیز ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابن بطال کی اس بات پر گرفت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بچوں کے عیدگاہ جانے کی مشروعیت وہ تو تبرک کی وجہ سے تھی، شعار اسلام کے اظہار کے لیے تھی، بشکل کثرت حضور، جیسے کہ حائضہ عورتوں کے لیے بھی عیدگاہ میں جانا مشروع قرار دیا گیا۔ تو مقاصد شریعت کے باب میں اختلاف ہو رہا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مقصد سمجھ رہے ہیں تبرک، اظہار شعار اسلام اور تعداد کثیر کا حاضر ہونا، شوکت اسلام۔ جب یہ مقصد حاصل ہو چکا ہو تو اب انہیں لے جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر اس مقصد کی حصولیابی مقصود ہو تو پھر ممیز وغیرہ کی قید لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایسے موقعوں پر مقاصد شریعت کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اب جب مقصود تبرک، اظہار شعار اسلام ہو، تو جو لوگ ضابط نہ ہوں ایسے لوگوں کو بھی جانے کی حافظ کے قول کے مطابق اجازت ملے گی۔ اب آگے بڑھیے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں گیا حضور کے ساتھ تو میں نے جو دیکھا وہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ اتل علم الذی عند داری کثیر ابن السلط، علم علامت کے معنی میں ہے کہ حضور
کثیر ابن سلط کے گھر کے قریب ایک خاص علامت موجود تھی، وہاں تشریف لے گئے۔ کثیر ابن سلط کا گھر اس زمانے میں بھی موجود تھا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بنایا تھا کثیر ابن سلط نے، لیکن بعد میں بنایا تو اب وہ بعد ہی کے اعتبار سے پہلے والا بھی مشہور ہو گیا، اور عیدگاہ حضور کی کثیر ابن سلط کے بعد میں چل کر بننے والے مکان کے مجاور تھی۔ اور یہ سب کہنے کی ضرورت تقریب سامع کے لیے ہے، سامع کی تفہیم کے لیے ہے، ورنہ میں نے ذکر کیا کہ کثیر ابن سلط کا مکان تو حضور کے بعد بنا ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ صحابہ نے حضور کی عیدگاہ کے لیے ایک ایسی جگہ بنائی تھی جس کے ذریعے وہ معروف تھی، اور یہی مراد ہے علم سے۔ تو حضور کثیر ابن سلط کے حالیہ، یعنی جس وقت ابن عباس بیان کر رہے ہیں وہ حالیہ بول رہا ہوں، ورنہ اب تو حضور کی عیدگاہ کی جو جگہ ہے وہ حی علی الصلاح کی طرف باب السلام جو کہا جاتا ہے، گیٹ نمبر 1، اس کی طرف مسجد نبوی کے صحن میں شامل ہو گئی ہے۔ یہ میں حالیہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کثیر ابن سلط ابن معدی کرب الکندی، ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، حلیف قریش تھے۔ ان کے چچا لوگ حضور کی خدمت میں وفد بن کر آئے تھے، اسلام قبول کیا تھا، پھر وہ یمن چلے گئے اور مرتد ہو گئے، اور یوم النجیر کو ان کو مار دیا گیا تھا۔ لیکن ان میں سے کثیر، زبید اور عبد الرحمن جو سلط کے تینوں بیٹے تھے، انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کثیر کی پیدائش ہو گئی تھی، اور وہ بڑے ذو شرف انسان تھے۔ امام بخاری نے یہ باتیں جزم کے ساتھ لکھی ہیں۔ کثیر ابن سلط کا نام بہت کم لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام اصل میں قلیل تھا تو کثیر نام رکھ دیا۔ یہ بات بھی ابن سعد نے سند صحیح سے نافع کی طرف منسوب کر کے فرمائی ہے کہ کان اسم کثیر ابن سلط قلیلا، ان کا نام قلیل تھا۔ تسمیت الشیء باسم ضدہ، کثرت سے متصف نام رکھا تفاؤلا۔ ابو عوانہ نے بھی اس بات کو ابن عمر کی طرف منسوب کر کے لکھا ہے۔ بہرحال یہ بات تاریخی طور پر موصولاً یا مرسلاً ثابت تو ہے۔ تو حضور تشریف لے گئے کثیر ابن سلط کے گھر کے پاس بنے ہوئی ایک خاص نشانی کی طرف۔ فصلی، آپ علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی، عید کے بعد خطبہ دیا۔ ثم اتى النساء، اب ترجمۃ الباب آیا، پھر حضور عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ پتہ چلا کہ عورتیں مردوں سے علیحدہ تھیں، مختلط نہیں تھیں، یہ صاف پتہ چل رہا ہے۔ فوعظہن، حضور نے عورتوں کو وعظ کیا، مستورات کا اجتماع ثابت ہو رہا ہے۔ وذکرہن، اور ان کو تذکیر کی۔ وامرہن ان یتصدقن بالخصوص، عطف الخاص علی العام، ورنہ امرہن ان یتصدقن ذکرہن میں آ جاتا ہے۔ انہیں بالخصوص حکم دیا کہ وہ صدقہ کیا کریں، بات پہلے آ چکی ہے۔ فجعلت المرأة تہوی بیدہا، اہوا ای تناول بالید، اہوا الی الشیء ای مدہ لیأخذہ اذا کان عن قرب، فاذا کان عن بعد قیل ہوا الیہ۔ تو اہوا اگر قریب کی چیز ہو تو اہوا، اور بعید ہو تو ہوا۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، دور دور کے لوگ، من کل فج عمیق، اس لیے تو عورتیں اپنے ہاتھوں سے اپنے زیورات کو لینے لگیں
اپنے ہاتھ بڑھانے لگیں الی حلقہا، اپنے ہاتھ جھکانے لگی، بڑھانے لگی والا ترجمہ اچھا لگے گا، کہاں؟ حلق چونکہ قریب ہوتا ہے، تلقی فی ثوب بلال، اور وہ زیورات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چادر بچھا کر رکھی تھی اس پر ڈالنے لگی۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے الصلاۃ قبل العید و بعدہا، یہ بحث پہلے آ چکی عبداللہ ابن سعید الاشج کے حوالے سے، اور ابن عباس کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم العید فصلی رکعتین لم یصلی قبلہا ولا بعدہا۔ یہاں سند میں ابن ادریس نظر آ رہے ہوں گے، اس سے مراد عبداللہ ابن ادریس الاودی ابو محمد الکوفی، اور عدی نام کے جو راوی نظر آتے ہیں اس سے مراد عدی ابن ثابت الانصاری الکوفی۔ روایت آپ دیکھ رہے ہیں کہ خرج یوم العید فصلی رکعتین لم یصلی قبلہا ولا بعدہا، اس پر بہترین تفصیل کے ساتھ، اختلاف کے ساتھ بحث ہمارے سامنے ہو چکی ہے کہ امام پڑھ سکتا ہے نہیں، مقتدی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ترجمۃ الباب ہے ذبح الامام یوم العید وعدد ما یذبح، امام بھی عید کے دن ذبح کرے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ عیدگاہ میں ذبح کر دے تاکہ لوگوں کے لیے گوشت حاصل کرنا آسان ہو جائے، اقتداء بھی ہو، تأسی بھی ہو، اور کتنے ذبح کیے جائیں گے جانور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کیے تھے وہ بتلا رہے ہیں۔ حضور امام المسلمین تھے، اس لیے ذبح الامام یوم العید۔ اب دیگر ائمہ کو بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ، تو فی امامت رسول اللہ، فی ذبح رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسماعیل ابن مسعود کے حوالے سے روایت ہے، اور ایوب سختیانی بھی اس کی سند میں آ رہے ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اضحی وانکفأ الی کبشین املحین فذبحہما، انکفأ ای انقلب ومالہ، آپ جھکے، آپ متوجہ ہوئے دو مینڈھوں کی طرف جو سفید کلر کے تھے، جس کی سفیدی زیادہ ہو بنسبت سواد کے، اور ایک قول یہ ہے صاحب نہایہ کا کہ املح کہتے ہیں ملح سے النقی البیاض، ایک دم صاف ستھرا، فذبحہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سفید مینڈھوں کو ذبح فرمایا۔ یہ محل استنباط ہے ترجمۃ الباب کا۔ پتہ چلا کہ امام کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ خود کی قربانی خود عیدگاہ میں ذبح کرے تاکہ لوگ اسے دیکھیں، اقتداء کریں۔ لیکن اس زمانے میں یہ چیز ممکن نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہیں۔ وہ شعار اسلام کے اظہار کو بنداس بلا کسی تکلف کے ادا کر لیا کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے۔ ہمارے لیے وہ حالات سازگار نہیں ہیں۔ جن ممالک میں ایسے حالات ہوں انہیں ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کی روایت ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد الحکم کی، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت نافع کو سناتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذبح او قال ینحر بالمصلی، اس پر بحث ہماری ہو چکی۔ ذبح اور نحر کے درمیان فرق ہے، ذبح حلق میں ہوتا ہے، گلے میں، اور نحر لبہ میں ہوتا ہے۔ اور شرح الشفا میں لکھا ہے کہ نحر مختص ہے بدن کے ساتھ، اور دیگر جانوروں کو ذبح کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ لغوی فرق ہے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد ترجمۃ الباب ہے اجتماع العیدین و شہودہما، دونوں عید کا ایک ساتھ جمع ہونا، یعنی جمعہ اور عید، اور ان دونوں میں حاضری، عید اور جمعہ ایک ہی دن، تو جمعہ عید اسبوعی ہے اور عید عید سنوی ہے، تو عید جمعہ بھی عید ہے اور عید بھی عید ہے۔ دیکھو
محمد ابن قدامہ کی روایت ہے، وہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعۃ والعید بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ فِي يَوْمٍ أي فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا۔ یہ ہے، دونوں میں وہی پڑھتے تھے حضور، عید اور جمعہ دونوں میں یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے۔ تو یہ کب بتا سکیں گے؟ جب دونوں میں وہ شریک ہوئے ہوں تب تو شہودہما پر اس کی مشروعیت پر استدلال ہو گیا، اور اس نظریے کا بطلان ہو گیا کہ ایک نے حاضری دے دی تو دوسرے کی طرف سے کافی ہے، نہیں، دیہاتیوں کا معاملہ پورا الگ ہے، اس کو یہاں نہ چھیڑا جائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔